السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض الصالحین کا یہ پہلا درس ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع حدیث کچھ خاص اخلاقیات سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ مصنف کی جو تعارف ہے، ان کی جو پوری زندگی ہے، تو ان کا جو پورا نام تھا وہ ابو یحییٰ بن شرف النووی تھا، لیکن امام نووی کے نام سے بہت زیادہ جو ہے یہ مشہور ہو گئے۔ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 631 ہجری میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے وہ تقریباً 676 ہجری میں ہوئی ہے۔ 43 سے 44 سال کا جو ہے وقفہ رہا ہے ان کی زندگی کا۔ یہ شافعی فقہ کو بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے اپنے اعمال میں، یا آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ شافعی مسلک سے زیادہ مناسبت رکھتے تھے۔ ان کی جو تصانیف ہیں، کتابیں ہیں، وہ فقہ کے اندر زیادہ تر حدیثوں کے اندر ہیں اور اصول حدیث کے اندر ہے، اور بخاری اور ابو داؤد کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اسی میں سے ایک ریاض الصالحین ہے۔ اس کتاب کا اگر بہت چند الفاظ میں اس کتاب کی خاصیت کو اگر بیان کیا جائے تو آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ موجودہ زمانے کی جو بیماریاں ہیں انسان کے اندر، جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو مینٹل ایشوز ہوتے ہیں، ڈپریشن، فرسٹریشن، نیند کا نہ آنا، ایگریسو مزاج ہونا، غصہ والا مزاج ہونا، چڑچڑاپن آنا، بہت زیادہ خود اعتمادی، کانفیڈنس کا کم ہو جانا، منفی خیالات زندگی میں آنا، نگیٹو جو سوچ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو تمام خرابیاں جو انسان کے ذہن سے متعلق ہوتا ہے، ان تمام خرابیوں کا علاج اس حدیث کے اندر ہے، اس کتاب کے اندر ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ یہ کیسی حدیث کی کتاب ہوئی جہاں حدیث کی جگہ ہم بیماری کا علاج سیکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صراحتاً کوئی علاج لکھا ہو۔ اس حدیث کے اندر، اس کتاب کے اندر ایسی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے جو انسان کی ذہنیت پر سیدھا چوٹ کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے سائیکیٹرک جو علم نفسیات کو جانتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، وہ بھی سائیکیٹرک ہی ہوتے ہیں، جو خاص طور پر رشتوں پر جو ہے وہ زیادہ زور دیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو میاں بیوی کے درمیان ہو، فیملی کے درمیان ہو، ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں زندگیوں کو، اور اس کے مطابق جوابات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کے نزدیک بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اس کتاب کی جتنی تعریف ہم کریں وہ بہت کم ہے، اور آسان انداز میں اگر تعریف کرنی ہو اس کتاب کی تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل ایشوز، مینٹل جو پرابلمس ہیں، جو پریشانیاں، جو تکالیفیں ہیں، ان کو بہت آسانی کے ساتھ یہ کتاب ڈیل کرتی ہے، مکمل کرتی ہے۔
اور اتنی باریک انداز میں ایک بہتر معاشرے کی تعمیر کرتی ہے کہ شاید ہی اس جیسی کوئی دوسری کتاب بہت مختصر انداز میں اتنی بہترین تعمیر کر سکتا ہو۔ اب دیکھیے، جب یہ بات کہی جاتی ہے کسی کتاب کے یا کسی مصنف یا کسی انسان کے سلسلے میں کہ شاید ہی ایسا کوئی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ فضیلت میں کچھ لوگ کچھ پر زیادہ ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے درمیان اللہ نے کہا کہ بعض انبیاء کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو کچھ کتابوں کی مقبولیت کا سبب کچھ اور بن جاتا ہے۔ تو اس کتاب کو ہم حدیث کی کتاب کے طور پہ ضرور پڑھیں گے، لیکن ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ ذہنیت کے ساتھ، مزاج کے ساتھ اس کتاب کو جوڑیں، تاکہ جو شروع میں جو میں نے باتیں کی کہ انسان کے دماغ کی جو خیالات ہیں، ان بیماریوں کا، جن بیماریوں کا شیطان استعمال کر کے لوگوں کو برباد کرتا ہے، ان تمام بیماریوں کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے انسان کے اندر بھروسہ کرنے کا اعتماد کم ہوتا ہے، اور بھروسہ کرنے کا اعتماد تب کم ہو جاتا ہے جب انسان کی نیتیں کسی خاص کام کو لے کر کے تبدیل ہونے لگتی ہے، بدلنے لگتی ہے۔ تو سب سے پہلے نیت ڈگمگاتا ہے تو بھروسہ ڈگمگانے لگتا ہے۔ جب بھروسہ ڈگمگاتا ہے تو عمل کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عمل کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے تو ذہن کے اندر منفی خیالات آتے ہیں۔ جب منفی خیالات زیادہ ہو جاتے ہیں تو انسان کا خود سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، کانفیڈنس لیول یا خود اعتمادی ختم ہوتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا خود اعتمادی کم ہو جاتا ہے تو وہ انسان تنہا رہنے لگتا ہے، اور جب وہ تنہا رہنے لگتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن اس کا پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان اس کے ذہن کا استعمال کر لیتا ہے۔ چلیے، تو اس کتاب کو ہم اسی انداز میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ یا البارزتی والخفیتی پڑھیے، سارے اعمال اقوال کی حالت ہے۔ فی جمیع الاعمال الاقوال والاحوال البارزتی والخفیتی۔ باب مطلب چیپٹر، سبق۔ اخلاص، احضار نیت، تمام اعمال میں، اقوال میں، احوال میں، وہ چھپے ہوئے ہو، بارز وہ ظاہر ہو، والخفیتی یا چھپے ہوئے ہو۔ تو پہلا چیپٹر ہمارا جو ہے، پہلا درس، وہ اخلاص، احضار نیت۔ عام طور پر ان دو لفظوں کو ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن ان دونوں لفظ کے اندر کچھ باریکیاں ہیں۔ اخلاص کہتے ہیں کہ کوئی کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کرنا، اور اس کام پر کسی قسم کی دنیاوی فائدہ، لوگوں کی تعریف کا ذرا سا بھی خیال نہ رکھنا، یہ اخلاص ہو گیا۔ اور احضار نیت، احضار نیت مطلب ہوتا ہے نیت کو حاضر رکھنا، یعنی ہر کام سے پہلے اپنے آپ کو یہ ٹوکنا کہ یہ کام کس کے لیے ہو رہا ہے۔ پڑھ رہا ہوں کس کے لیے، پڑھا رہا ہوں کس کے لیے، بیان کر رہا ہوں کس کے لیے، بیان سن رہا ہوں کس وجہ سے۔ تو وہ تمام باتیں، یعنی ہر عمل میں نیت کو بار بار ٹٹول کر دیکھنا کہ یہ عمل
جو میں کر رہا ہوں یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہر باب میں حدیث کو بیان کرنے سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس سے متعلق کچھ قرآنی آیتوں کو بھی لکھتے ہیں، اور پھر انہی قرآنی آیتوں کے ضمن میں وہ پوری حدیث جو ان آیتوں سے متعلق ہوتی ہے، جو اس کی تشریح کر رہی ہوتی ہے، تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے، اس کو لکھتے ہیں۔ تو پہلا ہے قال اللہ تعالی، یہ وما امروا ہونا چاہیے، یہ شاید واو لگتا ہے، مس ہوا یہاں پہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذالک دین القیمہ۔ یہ واو ہے یہاں پہ لکھا ہوا، یہ مس پرنٹ لگتا ہے، ٹائپنگ صحیح سے نہیں ہوئی ہے، تو میں کوئی دوسری کتاب دیکھ لیتا ہوں، اس میں اس طرح ہوگا تو مسٹیک ہوگا۔ چلیے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر ان چیزوں کا، مگر اس بات کا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرے، اس کے مخلص، دین کے مخلص بن کر رہے اور درست رہے۔ لفظی ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے، لیکن لفظ کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مخلص اخلاص سے بنا ہے تو یہ جان ہی گئے۔ حنفاء کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو بالکل درست ہوتا ہے، ذرا سا بھی جھکا یا ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے، اس کو حنفاء کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت ہے وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کے پاس اس کا گوشت یعنی ذبح کیا ہوا جانور کا، ولا دماؤها، نہ اس کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کے پاس تقوی پہنچتا ہے تم میں سے، یعنی تمہاری طرف سے۔ اور تیسری آیت ہے وقال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا۔ تین آیتیں ہیں اور تینوں آیتیں بہت غور کرنے والی ہیں۔ پہلی آیت میں انسان کی تخلیق جو ہے وہ بیان کی، تخلیق کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں حقیقت میں انسان کو بنایا کیوں گیا ہے، انسان کو بھیجا کیوں گیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر سمجھدار انسان کے ذہن میں آتا ضرور ہے، مگر ہر سمجھدار انسان اس کا صحیح جواب سمجھداری کے ساتھ حاصل نہیں کر پاتا ہے، ورنہ یہ جواب، ہر سوال ہر انسان کے ذہن میں آنا چاہیے، اگر وہ سمجھدار ہے، اس کی فطرت صحیح ہے، اس کی سوچ غور و فکر والی ہے، تب۔ دعوت کا یہ سب سے پہلا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے یہ سمجھایا جائے کہ تم بے وجہ پیدا نہیں ہوئے ہو۔ جب تک انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد نہیں بتایا جائے گا یا اس کو پیدائش کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک انسان حقیقت میں آسمانی احکام پر عمل پابندی کے ساتھ مخلصانہ طور پر نہیں کر پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس انسان کو اپنی تخلیق کی اصل حقیقت جتنی زیادہ گہری ہوگی، اس انسان کا اس دنیا میں عمل اتنا ہی زیادہ گہرا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی بار بار یہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کا ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی پیدا کر دیا ہے
اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو وہاں بھی یہ بتا دیا گیا، ایک جگہ بتا دیا گیا کہ میں نے انسان اور جن کو صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ان آیتوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ تمہاری تخلیق، تمہاری پیدائش کیوں ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کے باب میں پیدائش سے کیا تعلق ہے، عبادت سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسا لگتا ہے، اور اسلامی مزاج کو اگر سامنے رکھے تو اسلام بار بار ان چیزوں کی تاکید کرتا ہے کہ تم جب کوئی عمل کرو تو اس عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو جانچ لیا کرو، کیونکہ تمہاری جو عمل ہوں گے، تمہاری جو عمل ہوگی وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو بنانے اور بگاڑنے والی چیز نیت ہے۔ یہاں تک کہ تمہاری عبادت کو بھی بگاڑنے اور بنانے والی چیز نیت ہے۔ تو یہاں مخلص کے لفظ کی تشریح ہو جائے گی کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو محض یہ مان کر چلنا کہ صرف اللہ کی ہی عبادت ہو رہی ہے، کوئی دوسرا فائدہ اس میں نہیں ہے۔ اور اگر صرف اللہ نے ہم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب اگر عبادت کی نیت سے ہو رہا ہے تو ہم اپنی تخلیق کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا اٹھنا پینا کھانا پینا شادی بیاہ یہ سب بغیر کسی نیت کے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم اپنی تخلیق کے مقصد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اور میں نے شروع میں جو ایک بات بتائی، انسان کو اگر اس کی تخلیق کا اصل مقصد معلوم نہیں ہوگا تو وہ انسان مخلصانہ اور دوامی عمل نہیں کر پائے گا۔ تو جب جتنی مضبوطی کے ساتھ انسان کو آخرت یاد رہتا ہے اتنی ایمانداری کے ساتھ انسان دنیا میں عمل کر پاتا ہے، کیونکہ جب اس کو اپنی مقصد آخرت نظر آنے لگتی ہے تو وہ دنیا کے مسائلوں میں الجھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف جو ہے اس ہرگز نہیں پہنچتا ہے مذبوحہ جانور کے گوشت یا خون، بلکہ اللہ کے پاس تو صرف جو ہے وہ تمہارے تقوی پہنچتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے کتنا زیادہ ڈرتے ہو۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ تم کتنا بڑا عمل کر رہے ہو، کتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ ان قربانیوں کے پیچھے حقیقت میں تمہارا منشا، تمہاری نیت کیا تھی۔ اگر نیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اختیار کرنا تھا تو تمہاری کامیابی ہے، اور اگر نیت کسی اور بھی چیزوں کا اس میں شمار ہو گیا جو درست نیت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ چاہے کتنی بڑی قربانی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات کہہ دی گئی کہ دلوں کے آسان انداز میں کہ دلوں کے رازوں کو صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنی اچھی باتیں کر لو، کتنے اچھے بیان کر لو، کتنی بڑی بڑی باتیں کر لو، وہ سب ایک طرف، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں، کس مقصد سے وہ بات کہی جا رہی ہے، وہ عمل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دکھایا اگر کچھ اور جا رہا ہے، کیا کچھ اور جا رہا ہے۔ تو یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار یہ سمجھایا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے نیک بننے کا یا نیک اعمال یا خیر خواہ اور داعی اور مدرس اور استاد اور شاگرد بننے کا دعویٰ کر سکتے ہو، دکھاوا کر سکتے ہو، لیکن تمہارے دل کی جو حقیقت ہے تم حقیقت میں استاد بننے کے لائق ہو یا نہیں،
تمہارا عمل واقعی میں خیر خواہی کا ہے یا نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔ اس کی بہت ساری تشریح ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا علم نہیں ہے تو اس کے مطابق وہ بیان نہیں ہو سکتا، اور وقت کم ہے، ہم کو یہ ختم بھی کرنا ہے، مکمل کرنی ہے اس کتاب کو جلد، اس لیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں حدیث کو۔ حدیث کا درس شروع کرنے سے پہلے درود پڑھ لیں، اور آخر میں اختتام کے وقت بھی درود پڑھ لینا چاہیے۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یا اعمال نیتوں کے ذریعے سے، یا اس کو اور کیونکہ باحرف جر ہے نا تو ہم کسی بھی لفظ سے متعلق کر سکتے ہیں، تو ترجمہ بدلتا سکتا ہے ہم، یا پھر یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اعمال کا بہتر اور برا ہونا نیتوں کی وجہ سے ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، تو بے شک ہر آدمی، امرن انسان کہتے ہیں، ہر ایک انسان کے لیے ہے ما نوا، جن چیزوں کی وہ نیت کرتا ہے، نوا ینوی نیت کرنا۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی یا کی طرف ہوگی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کا ہجرت اصل میں اللہ اور رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، یصیبھا، کہ اس کو حاصل کر لے، مل جائے گا اس کو، او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ ینکحھا، کہ اس سے وہ نکاح کر لے، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہے الی ما ہاجر الیہ، اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کیا ہے۔ متفق علی صحتہ، متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، اور متفق علی صحتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے متن اور سند پر دونوں کا اتفاق ہے۔ ہجرت اسلام میں بہت بڑا عمل ہے، اور یہ بہت بڑا عمل اس وجہ سے ہے کہ حقیقی محبت اور قربانی کا جذبہ، اور اللہ کے رسول اور اسلام کے لیے اپنی پوری زندگی کو، اپنے جان مال کو لٹا دینے کا جو حقیقی جذبہ ہوتا ہے، وہ انسان کی ہجرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب تصور کریں، ایک جگہ پر آپ رہ کر آپ 40 سال 50 سال تک خوب مال دولت اکٹھا کریں، اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنی اولادوں، سب کے لیے 50-60 سال کی آپ نے پوری زندگی اس میں جھونک دی ہے، اور اچانک سے آپ کو حکم ہو جائے کہ اب ان سب چیزوں کو چھوڑو اور تم تنہا نکل جاؤ، تو یہ عمل ہمارے لیے سننا بڑا آسان ہے، لیکن آپ غور کریں، تصور کریں، یا اس چیز کو اپنے خیال کے اندر لائے کہ جس انسان نے اپنے 60-70 سال 50 سال کی زندگی ایک عمارت کو کھڑا کرنے میں لگا دیا ہو، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سنوارنے میں لگایا ہو، اس کو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر اب یہاں سے نکل جاؤ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو واقعی میں یہ قربانی ہے کہ انسان اپنی زندگی بھر کی محنتیں، کمائی، قربانیاں، سب کو صرف اللہ اور رضا الہی کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اس بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو درست رکھنا، جن نیتوں کی وجہ سے تم اپنے گھر سے نکلو گے
وہی چیزیں ملیں گی۔ اس حدیث کا ایک پس منظر بھی ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ مدینے میں نکاح کرنے کی خواہش رکھ رہے تھے، تو اس سینس میں وہ جو ہے اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہے ہیں، تو اس سینس میں یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی گئی۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبب بنا اس حدیث کا، لیکن یہ مطلق ہے، تمام کتابوں میں پہلی حدیث آپ کو یہی ملے گی۔ اس حدیث میں اصل میں نیت کو بہت بہترین انداز میں سمجھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی عمل میں جب اللہ کا نام جڑ جاتا ہے تو اس عمل کے کرنے کے درمیان جتنی پریشانیاں آتی ہیں وہ پریشانیاں انسان آسانی سے برداشت کر پاتا ہے، اور کسی عمل میں اگر دنیا گھس جاتا ہے یا کسی اور مقصد یا غرض اس عمل میں گھس جاتا ہے تو پریشانی اور حالات میں وہ لمبے زمانے تک ٹک نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنی اس کام کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے چھوڑ دو، اللہ کے لیے کرو۔ تو جب اس کام کو کرتے وقت کوئی حالات، کوئی پریشانی، کوئی تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑے گا تو دل میں یہ اطمینان رہے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو لوگوں کی طرف سے دی گئی پریشانیاں اللہ کے کام کو میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ جب امت پر مشکل حالات آتے ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو امت کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے مزاج کو اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ ماحول خراب ہے، حالات برے ہیں، دشمنوں کا حملہ ہے، لوگ ہمارے بارے میں سازشیں رچ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور بہت قسم کی بہت ساری خیالات ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اسی امت میں چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان منفی حالات میں یہ ٹھان کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اس کے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، تو ہم تو عمل کریں گے۔ تو ان کے لیے حالات بھی خراب نہیں ہوتا ہے، اور منفی حالات میں بھی مثبت طریقوں کے ساتھ اس حالات کو وہ ڈیل کر جاتے ہیں۔ تو شروع میں جو میں نے ایک بات بتائی، تو اب پتہ کہ یہ انسان کے ذہن کو، کانفیڈنس لیول کو بھی بڑھانے کا کام نیت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی انسان ہجرت کر رہا ہو، ہجرت میں آنے والی پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہو، یا آنے والی پریشانیوں کی خبر اس کو مل رہی ہو کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ان تمام صورتوں میں اس کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہو کہ میں ہجرت تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہوں، تو ان تمام پریشانیوں میں بھی وہ ہجرت سے رکے گا نہیں، بلکہ ان تمام پریشانیوں کو آسانی سے کر کے وہ نکل جائے گا۔ تو یہاں منفی خیالات کے آنے کے باوجود، منفی حالات میں رہنے کے باوجود اس کے اندر جو یہ مثبت خیال پیدا ہوا ہے وہ اس نیت کی وجہ سے، جو نیت اس نے کیا تھا کہ یہ کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو اس کا دیکھنے والا، اس کا نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں نیت صرف عبادت کو ثواب اور جزا کا کام نہیں کراتی ہے، اصل مقصود تو وہی ہے، لیکن نیت ہمارے ذہن کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، برداشت کرنے کی، سہنے کی، منفی حالات میں جم کر صبر کرنے کی، ٹکے رہنے کی، مثبت انداز سے قدم بڑھانے کی۔ یہ تمام چیزیں کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو جن کی نیتیں بلند ہوتی ہیں ان کے کام بھی بہت بلند ہوتے ہیں، ان کے اعمال بہت بلند ہوتے ہیں، اور جن کی نیتیں کمزور ہو جاتی ہیں دھیرے دھیرے ان کے اعمال کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر قوم کی اکثریت کی نیت رضائے الہی ہوتی ہے
تو اس قوم کے اندر اسلامی جو جذبہ ہوتا ہے، اسلامی جو احکام ہوتا ہے، اس کو نافذ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب قوم کی اکثریت کی نیتیں بگڑنے لگتی ہیں تو اس قوم کی اصلاح کرنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ قوم اپنے اندر جو ہے وہ پست ہمت پیدا کر لیتی ہے، منفی خیالات پیدا کر لیتے ہیں، اور ذرا سا حالات ان کے پاؤں کو اکھاڑ دیتے ہیں اور وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی اعمال کے کرنے سے پہلے نیتوں کا درست رہنا بہت ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت، جو فرض عبادت ہے، جو بہت اہم عبادت ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، اس میں عام علماؤں کے الگ الگ رائے ضرور ہیں، لیکن اگر نیت کو سامنے اور نیت کی اہمیت کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں تو ان عبادتوں سے پہلے جو نیتیں کروائی جاتی ہیں، بار بار زبان سے بلوائی جاتی ہیں، وہ غالباً یہ یاد دلانے کے لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے کر رہے ہو تو اس میں سستی یا کمزوری کی گنجائش نہیں ہے۔ چلیے باقی کی حدیثیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔